بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کے حالات میں حضرت ہارون، حضرت یوشع بن نون، حضرت طالب، حضرت خضر کے تذکرے کتابوں میں مرقوم ہیں۔ ہم ان کا تذکرہ ابواب میں علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی تھے اور وہ اگرچہ بعض روایات کی بنا پر حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، لیکن خدا نے انہیں حضرت موسیٰ کا جانشین بنایا تھا، جیسا کہ حالات حضرت موسیٰ میں گزرا۔ روایت حیات القلوب مجلسی تولیت بیت المقدس بھی ہارون کے حوالے کی گئی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹوں شبر و شبیر کے حوالے اس کی خدمت کو کر دیا تھا۔ لفظ ہارون کے معنی عبرانی زبان میں سرخ و سفید کے ہیں۔ حضرت ہارون چونکہ سرخ و سفید تھے اس لیے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ تواریخ میں ہے کہ حضرت ہارون بڑے خوبصورت اور گورے رنگ کے انسان تھے۔ بعض روایت روضۃ الصفا، آپ کا لقب وزیر، امام اور خلیفہ تھا۔ آپ ابتدائے عہد حیات میں تجارت کرتے تھے، پھر درجہ وزارت و امامت و خلافت پر فائز ہوئے، اس کے بعد نبی بنائے گئے۔ قرآن مجید نے اس تواریخ میں ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی شب و روز خدمت کرتے رہے اور ان کی تبلیغ کی سعی میں برابر شریک رہے۔ کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس میں اپنی ضرورت خدمت حضرت موسیٰ اور خدمت دین کی محسوس کی ہو۔ فرعون سے جس قدر حضرت موسیٰ کے مارکے ہوئے، سب میں حضرت ہارون شریک تھے۔ جن جن مشکلات میں حضرت موسیٰ مبتلا کیے گئے، ان تمام مشکلات اور مراحل میں حضرت ہارون شریک کے کار رہے۔ حضرت ہارون اگرچہ مثل حضرت موسیٰ اور یوشع قلب واقعہ یہی ہے کہ 40 سالہ چکر میں رہے، لیکن اس کی گردش سے متاثر نہیں ہوئے، یعنی خداوند عالم نے ان لوگوں کو اس کے تاثر سے محفوظ رکھا تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان حضرات کے علم میں تھا، اور خدا نے انہیں بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی حرکات کی بنا پر اب انہیں اسی جنگل میں چکرا دیا جائے گا، مگر چونکہ یہ قوم تمہاری ہے لہٰذا تم بھی ان کی نگرانی کے لیے ان کے ہمراہ رہو گے۔ اس 40 سالہ مدت میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، جن کا ذکر کچھ حضرت موسیٰ کے حالات میں ہوا ہے اور کچھ حضرت یوشع بن نون کے تذکرے میں آئندہ آئے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ ایک بار حضرت ہارون کو کوہ طور پر لے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ناسخ التواریخ جلد اول صفحہ نمبر 204 میں ہے کہ حضرت موسیٰ مقام قادیس سے روانہ ہو کر جب جبل ہور پر پہنچے تو خداوند عالم کا خطاب پہنچا کہ اے موسیٰ، اب ہارون کی مدت عمر ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے عزیزوں سے معلق ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں اسی کوہ ہور پر روک دو اور ان کے فرزند العازر کو طلب کر کے ان کا لباس ان کے بیٹے العازر کو پہنا کر ان کا جانشین بنا دو۔ حضرت موسیٰ اسی تہیہ میں تھے کہ پہاڑ کی بلندی پر ایک درخت نمودار ہوا جس میں 2 عمدہ قسم کے جامے لٹکے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے فرمایا کہ تم ان جاموں کو پہن لو اور اپنا لباس العازر کو پہنا دو۔ حضرت ہارون نے اس پر عمل کیا اور العازر کو اپنا جانشین بنا دیا۔ اس کے بعد ایک بہترین قسم کا محل نمودار ہوا۔ جب اس میں داخل ہوئے تو ایک بہترین تخت نظر آیا۔ حضرت ہارون اس پر لیٹ گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ تاریخ یعقوبی کے صفحہ نمبر 31 میں ہے کہ حضرت موسیٰ وادی سینا میں تھے کہ حکم خداوندی پہنچا کہ میں ہارون کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم انہیں پہاڑ کی بلندی پر لے آؤ تاکہ میرے فرشتے روح قبض کریں۔ حضرت موسیٰ انہیں لے آئے اور ان کے ہمراہ اس وقت ان کے فرزند الیعازر تھے اور 2 فرزند الیہود اور نادب کا پہلے انتقال ہو چکا تھا اور التیر اپنی جگہ پر تھے۔ جب حضرت موسیٰ ہارون کو لے کر مقام مفہوم پر پہنچے تو ایک بہترین تخت پڑا ہوا تھا، اس پر کپڑا پڑا تھا۔ حضرت ہارون اس پر لیٹ گئے اور روح قبض ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے اس پر نماز پڑھی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ گردش تہیہ کا 40واں سال تھا۔ بنی اسرائیل کو جب حضرت ہارون کی وفات کی اطلاع ملی تو وہ حضرت موسیٰ پر بہت برہم ہوئے اور ان پر الزام لگایا کہ تم نے انہیں اسی بنا پر قتل کر دیا ہے کہ ہم انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے۔ اس پر خدا نے اس تخت کو ان لوگوں پر ظاہر کر کے واضح کیا کہ یہ اپنی موت مرے ہیں۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ انتقال کے وقت حضرت ہارون کے پاس ان کے فرزند شبر و شبیر موجود تھے۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون کے انتقال کے بعد مقام انتقال فرشتے آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے تھے۔
روزۃ الصفا جلد اول صفحہ 105 اور عجائب القصص میں حضرت علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ حضرت ہارون کو ملائکہ اٹھا کر لے گئے اور انہیں کسی ایسی جگہ دفن کر دیا کہ ان کی قبر کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں ہے کہ وفات ہارون کے بعد حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی کہ بار الہ میرے بھائی کو بخش دے۔ جواب ملا کہ اے موسیٰ، اگر تمام گزرے ہوئے لوگوں اور آنے والے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو تو سب کو بخش دوں گا، لیکن حسین ابن علی کے قتل کرنے والوں کو ہرگز نہ بخشوں گا۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 218۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ نے پہلے وفات پائی یا حضرت ہارون نے؟ ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون پہلے فوت ہوئے ہیں۔ پھر پوچھا گیا ان دونوں میں بڑا کون تھا؟ فرمایا کہ ہارون۔ پھر فرمایا کہ ہارون کے دونوں بیٹوں کا نام عبرانی زبان میں شبر و شبیر تھا، جس کا عربی ترجمہ حسن اور حسین ہے۔ النور مبین صفحہ 255 طبع نجف اشرف۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بحکم خدا بنایا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ وہ جب کہیں جاتے تھے تو حضرت ہارون کو اپنی جگہ امت کا ذمہ دار بنا کر جاتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک میں جاتے ہوئے حضرت علی کو اپنی جگہ امت کا ذمہ دار بنا کر روانگی اختیار فرمائی، اور حضرت علی نے دریافت کیا کہ حضور مجھے یہاں کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ خدا نے تم کو مجھ سے وہی نسبت دی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یعنی فرق صرف یہ ہے کہ موسیٰ کی طرح ہارون بھی نبی ہوئے تھے، مگر چونکہ میرے بعد نبوت نہ ہوگی اور میری موجودگی میں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم نہ میری زندگی میں اور نہ میری ظاہراً موت کے بعد نبی ہو سکو گے۔ مطلب یہ کہ اگر میں خاتم النبیین نہ ہوتا تو بے شک تم میرے بعد نبی ہوتے۔ اس حدیث کو حدیث منزلت کہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت علی کی منزلت کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت یوشع بن نون برگزیدہ نبی تھے۔ سب سے پہلے خدا نے انہیں وفات حضرت ہارون کے بعد حضرت موسیٰ کا وصی اور جانشین بنایا، پھر انہیں نبوت عطا فرمائی اور انہی کے ہاتھوں اریحا کو فتح کرایا اور انہی کے عہد مبارک میں بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوئے۔ انہی کے لیے سورج کو پلٹایا۔ باب حتہ کا واقعہ انہی کے عہد سے متعلق ہے۔ یہ گندمی رنگ کے تھے، ان کا سینہ بہت چوڑا تھا، میانہ قد کے مالک تھے، آنکھیں بڑی تھیں، بہادری میں بے مثال تھے، فن سپاگری میں ماہر تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ مورخ ابو الفدا کا بیان ہے کہ حضرت یوشع کا نسب نامہ یوں ہے: یوشع بن نون بن عیشا بن بہود بن لادان بن نالے بن راشف بن رافع بن یریا بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کی خدمت میں شروع سے آخر تک رہے اور ہر مقام پر ان کی پوری امداد کی۔ حضرت موسیٰ جب مصر میں تھے تو یہ بھی مصر میں تھے، پھر مصر سے نکلنے کے وقت ہمراہ رہے، دریا میں رستہ پیدا ہونے کے موقع پر مصروف خدمت دی رہے، 40 سال وادی تہیہ میں خدمت کرتے رہے اور ہر مرحلے میں حضرت موسیٰ کے قوت بازو ثابت ہوئے۔ وہ مشہور سفر جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اس میں بھی حضرت موسیٰ کے ہم سفر رہے۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ از آیت سورہ کہف 60 تا 65۔ وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ خضر کی ملاقات کو چلے تو اپنے جوان وصی یوشع سے بولے کہ جب تک میں دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں چلنے سے باز نہ آؤں گا، خواہ اگر ملاقات نہ ہو تو برسوں یوں ہی چلا جاؤں گا۔ پھر جب ان دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی بھنی ہوئی مچھلی چھوڑ چلے تو اس نے دریا میں سرنگ بنا کر اپنی راہ لی۔ پھر جب کچھ اور آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان وصی سے کہا، ابھی ہمارا ناشتہ تو ہمیں دو، ہمارے آج کے سفر سے تو ہم کو بڑی تھکن ہو گئی ہے۔ یوشع نے کہا کہ آپ نے یہ دیکھا بھی کہ جب ہم لوگ دریا کے کنارے اس پتھر کے پاس ٹھہرے تو میں اسی جگہ مچھلی چھوڑ آیا اور آپ سے اس کا ذکر نہ کر سکا اور مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنی راہ لی۔ موسیٰ نے کہا کہ وہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم جستجو میں تھے۔ پھر دونوں اپنے قدم کے نشانوں پر دیکھتے دیکھتے الٹے پاؤں پھرے
تو جہاں مچھلی چھوڑی تھی۔ دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ خضر کو پایا جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت ولایت کا حصہ عطا کیا تھا، اور ہم نے اسے علم لدنی اپنے خاص علم سے کچھ سکھایا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ حالات خضر میں آگے بیان کی جائے گی۔ کتاب روضۃ الصفا جلد اول صفحہ 104 میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جب زمانہ قریب ہوا تو انہوں نے توریت پر توجہ مرکوز کر دی اور اسے مرتب کرا کر حضرت جبرائیل کی ہمنوائی میں اس پر اطمینان حاصل کر لیا، اور ماہ اذر کے 8ویں دن قوم کو جمع کر کے ایک عظیم اجلاس منعقد کیا اور اس میں حضرت یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا دیا اور بنی اسرائیل کو ان کے سپرد فرمایا اور ان کے جملہ امور کی نگہداشت اور نگرانی کی۔ حضرت یوشع کو ہدایت کر دی اور اسباط کو حکم دے دیا کہ وہ ان کی پیروی کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب میری عمر 120 سال ہو چکی ہے اور میری موت کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ میں نے خلوص نیت کے ساتھ تم ہی میں سے ایک ایسے شخص کو حاکم بنا دیا ہے جس سے بہتر تم میں کوئی نہیں ہے، اور سنو، میں نے اپنا اس فریضے کی ادائیگی میں خداوند عالم اور فرشتوں کو گواہ بنا لیا ہے۔ اب تم چاہے کہ تم میری وصیت اور اعلان خلافت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرو اور میرے حکم پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کو راہ نہ دو۔ میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جو قیامت میں فلاح چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ میری وصیت کا بہر صورت لحاظ رکھے اور میرے خلیفہ یوشع بن نون سے پوری محبت کرے، اور جو انبیاء بھی آئیں گے ان کی اطاعت کرے اور ان کی اولاد کو جو کہ امام ہوں گے ان کی مخالفت نہ کرے، ورنہ سخت ناراضگی کا سبب ہوگا اور اس کی باز پرس کی جائے گی۔ اس کے بعد ناسخ التواریخ جلد اول 208 میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو خلیفہ بنا کر امت کو ہر قسم کی ہدایت کی اور بدست خود نوشتہ رقم کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میری موت اس جگہ آئے گی، میں اب یاردین سے آگے نہ بڑھ سکوں گا۔ مورخ ابن واضح تاریخ یعقوبی کے صفحہ 31 میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے مجمع عام میں حضرت یوشع بن نون کو کہا کہ تم غور سے سنو اور اپنا دل مضبوط کر لو، میرے بعد تمہیں بنی اسرائیل سمیت اس زمین کے اندر داخل ہونا ہے جسے خدا نے تمہیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ توریت ہے، اسے اپنے ہمراہ رکھنا اور اسے بنی لاوا کے سپرد کر دینا، اور اے بنی اسرائیل، تم تو توریت پر عمل کرنا، اس سے برکت حاصل کرنا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرنا، اور سنو، میرے جو حالات و واقعات ہیں انہیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب تمہیں میرے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھو، بت پرستی کبھی نہ کرنا، نجوم کو کبھی نہ پوجنا۔ میں تو زمین اردن سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ اب میری موت قریب ہے، مگر اس کا خیال رکھنا کہ تم عنقریب زمین موعود پر پہنچو گے۔ خدا کو ہمیشہ ایک جاننا، برے اعمال نہ کرنا ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ مل جل کر رہنا، قبائل میں بٹ نہ جانا، خدا کو دل سے دوست رکھنا، وہ عنقریب تمہیں بڑے بڑے مکان اور باغات دے گا اور کھلے ہوئے اچھے کنویں عطا کرے گا۔ خیانت نہ کرنا، سچ بولنا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، ضعیف اور مسکین کو نظر انداز نہ کرنا، ان لوگوں کا دل و جان سے خیال رکھنا، عدل کے ساتھ فیصلے کرنا، رشوت نہ لینا، اس لیے کہ رشوت حکام کو اندھا کر دیتی ہے، مذبح میں درخت نہ لگانا، قربانی بے عیب پیش کرنا، بت پرستوں کو قتل کرنا، شمس و قمر اور نجوم کے پوجنے والوں کے ساتھ رعایت نہ کرنا، قتل کے معاملے میں ایک شہادت پر بھروسہ نہ کرنا، قصاص کا لحاظ رکھنا، نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، مرد کے بدلے مرد، یہ قصاص کا اصول ہے۔ جب کسی ملک وغیرہ پر حملہ کرنا تو وہاں کے درختوں کو تباہ نہ کرنا، قیدیوں کا خیال و لحاظ رکھنا، جو بیٹا باپ سے نافرمان ہو جائے اسے سزا دینا، کسی کی مویشی تمہارے قبضے میں آ جائے تو اسے واپس پہنچانے کی کوشش کرنا، باپ کی منکوحہ کو استعمال نہ کرنا، جنب کی حالت میں مسجد میں نہ جانا، سود نہ کھانا، نظر کو جلد پورا کرنا، بدعہدی نہ کرنا، برس و جزام والوں سے دور رہنا، اجرت نہ روکنا، باپ کا بدلہ بیٹے سے نہ لینا اور بیٹے کا بدلہ باپ سے نہ لینا، زکوٰۃ کا خیال رکھنا، فقراء اور مسکین اور ابن سبیل کو نظر انداز نہ کرنا، بیوہ اور یتیم کو ان کا حق پہنچانا۔ سنو، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے باپ کی منکوحہ کو استعمال کرے،
وہ شخص ملعون ہے جو جانوروں سے بدفعلی کرے، وہ شخص ملعون ہے جو بہن اور ماں سے ہمبستری کرے، وہ شخص ملعون ہے جو اپنی ساس سے زنا کرے، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی کو چھپ کر گوشت کھائے یعنی غیبت کرے، وہ شخص ملعون ہے جو قتل نفس پر رشوت لے، وہ شخص ملعون ہے جو احکام خدا کی پیروی اور پابندی نہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سنو، یہ یوشع بن نون ہے، میرے بعد تمہارے حاکم ہیں، ان کی بات سننا، ان کے حکم پر عمل کرنا، یہ تم میں جو فیصلہ کریں حق پر کریں گے، اور یہ بھی سن لو کہ جو شخص ان کی مخالفت کرے گا ملعون ہوگا۔ اسی کتاب الیعقوبی کے صفحہ 36 پر ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو خدا نے انہیں حکم دیا کہ یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ بنا دو، چنانچہ انہوں نے بنا دیا، یعنی یہ سب کچھ حکم خدا سے ہوا۔ علامہ مجلسی نے اختیارات میں، علامہ بہائی نے جامع باسی بابی میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ واقعہ 18 ذی الحج کا ہے۔ واضح ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نبوی اصول پر حضرت علی کو غدیر خم میں بالکل اسی انداز سے اپنا جانشین بنانے کا 18 ذی الحج کو اعلان فرمایا تھا اور حکم خدا سے فرمایا تھا۔ علماء اور مورخین کا بیان ہے کہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمشیر زادے تھے۔ خداوند عالم نے انہی کے ہاتھوں ارض مقدس کو فتح کرایا، یہ حضرت موسیٰ کے وصی تھے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد خداوند عالم نے ان کو نبوت کے درجے پر فائز فرمایا اور ان کی طرف وحی کے نزول کا سلسلہ جاری کیا۔ عرائض سلبی میں ہے کہ ابتلاء طیہ کا جب 40واں سال گزر چکا اور حضرت موسیٰ وفات پا چکے تو خداوند عالم نے حضرت یوشع بن نون کو مبعوث بنبوت فرمایا اور باروایت ناسخ التواریخ ماہ نیسا کی 6 تاریخ کو ان سے خطاب کرتے ہوئے حکم دیا کہ موسیٰ کی وفات کے بعد اب تم پر یہ فریضہ عائد کیا جاتا ہے کہ تم رود اردن کو عبور کر کے ان لوگوں کو اس زمین پر پہنچاؤ جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، اور شام و کنعان و بیت المقدس کی زمینوں کو بنی اسرائیل پر تقسیم کر دو کہ میں جس طرح موسیٰ کے ساتھ تھا تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جس طرح ان کی مدد کی ہے تمہاری مدد کروں گا۔ تمہارا فرض ہے کہ تم موسیٰ کی روش پر چلو اور ان کے طریقے سے سرمو انحراف نہ کرو، تم بنی اسرائیل کی رہبری کرو اور دل جمی سے کرو۔ حضرت یوشع بن نون حکم خداوندی پاتے ہی کمر ہمت کس کر کھڑے ہو گئے اور فوراً اپنے لشکر کے جملہ کمانڈر ان چیف کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ فتح اریحا کے لیے تیار ہو جائیں، میں 3 دن میں دریائے اردن کو پار کرنا چاہتا ہوں اور ان زمینوں کو حاصل کر کے جن کی فتح کرنے کا حکم دیا گیا ہے بنی اسرائیل کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بنی راد، بنی جاد اور بنی میشا کو طلب فرما کر ان سے فرمایا کہ تم جس طرح حضرت موسیٰ سے جنگجوئی کا وعدہ کر چکے ہو اب اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے بھی یک دل اور یک زبان ہو کر نبرد آزمائی کا اقرار کیا اور کہا کہ آپ مطمئن رہیں، جس طرح ہم موسیٰ کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہے تھے اسی طرح آپ کی ہمراہی میں کریں گے اور پوری دل جمی کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت یوشع بن نون کو جب پوری تسلی ہو گئی تو انہوں نے 2 اشخاص کو جاسوسی کے لیے اریحا بھیج دیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ وہاں کے مفصل حالات معلوم کر کے اطلاع دیں کہ وہ لوگ کس قدر تیار ہیں اور جنگ کے کن طریقوں سے کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ وہ دونوں حضرت یوشع بن نون سے رخصت ہو کر شہر اریحا میں وارد ہوئے۔ وہاں چونکہ ان کا کوئی جاننے والا نہ تھا اس لیے وہ ایک زن زانیہ کے مکان میں قیام پذیر ہوئے جس کا نام راہب تھا، اور رات کسی کے پاس گزاری۔ ابھی صبح نہ ہونے پائی تھی کہ کسی شخص نے والی اریحا کو باخبر کر دیا کہ 2 شخص یوشع بن نون کے بھیجے ہوئے شہر اریحا میں داخل ہوئے ہیں اور راہب کے مکان میں مقیم ہیں۔ والی اریحا نے سپاہیوں کی ایک جماعت راہب کے مکان پر بھیجی اور ان کو حکم دیا کہ جاسوسوں کو گرفتار کر کے لائیں۔ جب وہ لوگ راہب کے مکان پر پہنچے تو اس نے بڑی پھرتی سے ان دونوں کو اس کھیت میں چھپا دیا جو کپاس کا تھا، اور ان لوگوں سے کہا کہ بے شک 2 اشخاص رات کے وقت آئے تھے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اور کیوں آئے تھے۔ اب اگر تم انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ تم فوراً فلاں جانب روانہ ہو جاؤ اور انہیں پکڑ لو۔ وہ لوگ اس کے کہنے کے مطابق بتائے ہوئے سمت کو روانہ ہو گئے۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو اس نے اپنے گھر کے دروازے میں تالا لگا دیا اور ان جاسوسوں سے جا کر کہا کہ بنی اسرائیل کی اس وقت سے یہاں کے لوگوں پر دھاک بیٹھی ہوئی ہے،
جب سے وہ مصر سے نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے دریا عبور کیا ہے، اور جنگ عمالقہ کے موقع پر اوج بن اوق اور بالا نیز دیگر بادشاہوں کو قتل کیا ہے۔ اریحا کے باشندوں کی ہمتیں پست ہیں اور وہ بنی اسرائیل سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ ہیں یہاں کے لوگوں کے حالات۔ اب سنو، میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ تم لوگ پہاڑوں پر چلے جاؤ اور 3 دن تک اسی میں پوشیدہ رہو، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اردن کے راستے پر تمہیں تلاش کرنے گئے ہیں واپس آ جائیں۔ ان کی واپسی کے بعد تم یہاں سے نکل کر چلے جانا، مگر میں تم سے درخواست کرتی ہوں اور تمہیں قسم دیتی ہوں کہ تم جب اریحا پہ قبضہ کرنا تو مجھے نہ ستانا اور میرے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، کیونکہ میں نے تمہاری جانیں بچائی ہیں۔ ان لوگوں نے اس کے تحفظ کا وعدہ کیا اور پہاڑوں میں پوشیدہ ہو گئے۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ سپاہیوں کا دستہ واپس آ گیا ہے تو وہ وہاں سے روانہ ہو کر حضرت یوشع بن نون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اریحا کے حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت یوشع بن نون نے حکم دیا کہ سب لوگ یہاں سے کوچ کر کے روانہ ہوں اور دریائے اردن کے کنارے جا پہنچے۔ چنانچہ سب روانہ ہو گئے۔ حضرت یوشع نے فرمایا کہ دریا عبور کرتے وقت بنی لیوی صندوق شہادت کو اپنے ہمراہ رکھیں اور اسے لے کر سب سے آگے روانہ ہوں، اور کوئی شخص بھی صندوق شہادت سے آگے نہ بڑھے۔ پھر دوسرے دن کی ماہ نسان کی 10ویں تاریخ تھی۔ یہ سب لوگ سامان باندھ کر روانہ ہوئے۔ جو ہی صندوق شہادت جس میں توریت وغیرہ تھی پانی کے قریب پہنچا، پانی نے قدم روک لیے اور لشکر یوشع بن نون کے لیے راستہ دے دیا، یعنی جس طرح مصر سے روانگی کے وقت دریائے نیل میں راستہ بن گیا تھا، اسی طرح دریائے اردن میں راستہ بن گیا۔ حضرت یوشع بن نون نے حکم دیا کہ صندوق شہادت کو اس وقت تک وسط دریا میں رکھا جائے جب تک جملہ بنی اسرائیل دریا کو پار نہ کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب سب پار ہو گئے تو صندوق کو نکال لیا گیا اور پانی پھر آپس میں مل کر بہنے لگا۔ حضرت یوشع بن نون نے چلتے وقت یہ بھی حکم دیا کہ فرزندان اسباط میں کے 12 افراد ایک ایک پتھر اردن کی اس سرزمین سے لیتے چلیں، تاکہ بنی اسرائیل میں نسلاً بعد نسلاً اس کا تذکرہ جاری رہے کہ یوشع بن نون کے لیے بھی اسی طرح دریا میں راستہ پیدا ہوا تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل میں پیدا ہوا تھا۔ دریائے اردن کو پار کرنے کے بعد یہ لوگ بقصد فتح اریحا کے آگے کو روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے بمقام جلجال وارد ہو کر خیمہ زن ہوئے۔ حضرت یوشع نے حکم دیا کہ وہ 12 پتھر جو دریائے اردن سے لائے گئے ہیں انہیں جمع کر کے اس جگہ ایک مینارہ بطور یادگار بنا دیا جائے۔ چنانچہ مینارہ تیار کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو مقام جلجال میں پہنچے ہوئے ابھی صرف ایک ہی دن ہوا تھا کہ من و سلوہ کے نزول کا سلسلہ بند ہو گیا اور ان لوگوں نے زمین سے اگی ہوئی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا۔ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے عہد میں جس من و سلوہ کا نزول شروع ہوا تھا اس کا سلسلہ 40 سال مدت تہیہ میں جاری رہا۔ اس مدت کے ختم ہونے کے بعد عہد یوشع میں جبکہ یہ لوگ تہیہ کی گردش سے نکل کر پہنچے تھے تو اس کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ پھر اسی دن جس دن من و سلوہ کا نزول بند ہوا، حضرت یوشع بن نون نے اریحا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو انہیں ایک بہادر شخص شمشیر برہنہ ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آیا۔ حضرت یوشع اپنے مقام سے چل کر اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، ہمارے لشکریوں میں سے ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ میں لشکر خداوندی سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ حضرت یوشع بن نون نے جب یہ جان لیا کہ یہ فرشتہ ہے اور خداوند عالم نے اسے میرے پاس بھیجا ہے تو سجدہ شکر کے لیے زمین پر پیشانی رکھ دی۔ پھر سر اٹھا کر پوچھا کہ خداوند عالم کا کیا حکم ہے اور تو کون سا حکم لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا میں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جس ارض مقدس کو حاصل کرنے کے لیے مامور ہوئے ہو اس کا آغاز ہو چکا ہے اور جس جگہ تم کھڑے ہو یہ زمین ارض مقدس میں شامل ہے، لہٰذا تم اپنے نالین اتار دو اور اس کا احترام کرو۔ حضرت یوشع بن نون اپنی جوتیاں اتار کر حمد باری میں مشغول ہو گئے۔ حمد باری بجا لانے کے بعد حضرت یوشع بن نون نے بنی لیوی کے چند نمایاں افراد کو بلا کر حکم دیا کہ صندوق شہادت لے آؤ۔ وہ لے آئے۔ پھر اولاد ہارون میں سے 7 منتخب افراد کو بلایا اور کہا کہ تم صندوق شہادت کے ہمراہ ہو کر بالکل خاموشی کے ساتھ 3 مرتبہ حدود اریحا کا طواف کرو۔ وہ لوگ حسب حکم روانہ ہوئے اور طواف کر کے واپس آئے۔ با روایت ناسخ التواریخ ان لوگوں نے 6 روز مسلسل 3 بار طواف کیا اور اریحا کو ہر جانب سے اچھی طرح دیکھ بھال لیا۔ با روایت روضۃ الصفا شہر اریحا بہترین شہر تھا اور اس کے ارد گرد جو کسیل تھی وہ بے حد مستحکم تھی۔
اس کے سنگریزے بہترین تھے، اس کی بلندی افلاک سے باتیں کرتی تھی، اس میں بہت بڑے بڑے اور نہایت عمدہ مکانات تھے، بے پناہ باغات تھے، نہریں جاری تھیں، یہ شہر محفوظ بھی تھا اور حسین اور خوبصورت بھی تھا، اس میں بہترین بازار تھے اور ہر قسم کی آرائش بھی تھی، اور اس کی مضبوطی اور اس کے محفوظ ہونے کا یہ اندازہ تھا کہ حضرت یوشع بن نون کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کا فتح کرنا بہت مشکل ہے، لیکن حضرت یوشع بن نون نے بعلم نبوت جان لیا تھا کہ اسے نہایت آسانی سے فتح کیا جا سکے گا، اور خداوند عالم اس کے فتح کرنے میں ہماری خصوصی امداد فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت یوشع نے دعائے کامرانی بھی کی۔ پھر جب محاصرے کو 7واں دن ہوا تو حضرت یوشع بن نون نے حکم دیا کہ آج اچھی طرح تمام حالات و کیفیت سے آگاہی حاصل کر کے ہمیں مطلع کرو۔ ان لوگوں نے 7 مرتبہ طواف کیا اور حالات سے باخبر کر کے انہیں اس کے فتح کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب تاخیر کی ضرورت نہیں ہے، اب آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت یوشع بن نون نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد حکم دیا کہ اب اس پر ایک طرف سے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دو اور اس میں جس کو پاؤ اسے قتل کر دو اور جو کچھ پاؤ اس پر قبضہ کر لو، البتہ راہاب کا خیال رکھنا اسے کسی قسم کی گزند نہ پہنچے، کیونکہ اس نے ہمارے سفیروں کی جان بچائی تھی اور اس کی حفاظت کا وعدہ کیا جا چکا ہے۔ حضرت یوشع بن نون کا حکم پاتے ہی بنی اسرائیل اپنی پوری طاقت سے اریحا پر ایک جانب سے حملہ آور ہو گئے۔ خدا کا یہ کرنا ہوا کہ جیسے ہی حضرت یوشع بن نون کا لشکر اریحا کی طرف بڑھا، شہر کی دیواریں خود بخود گر گئیں اور ان کا لشکر بڑی آسانی سے داخل اریحا ہو گیا۔ شہر میں گھسنے کے بعد ان لشکریوں نے پوری طاقت کے ساتھ قتل و غارت کیا اور از قسم سیم و زر جو کچھ پایا لے لیا اور اسے ایک خیمے میں جمع کر دیا، البتہ راہب کو محفوظ رکھا اور اسے سہولت باہم پہنچائی تاکہ کہ وہ آخری عمر تک انہی میں رہ کر فوت ہوئی۔ حضرت یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کو دیگر ہدایات کے علاوہ فتح اریحا سے قبل یہ بھی کہا تھا کہ جب اریحا کے اندر داخل ہونے لگنا تو گردش تہیہ سے نجات پانے اور اپنی کامیابیوں اور کامرانی کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعائے مغفرت اور ادائے شکر کے طور پر دروازے میں سجدہ ریز ہو کر یا سر جھکا کر داخل ہونا اور زبان سے حتہ کہتے جانا، لیکن وہ لوگ حسب عادت خلاف حکم داخل اریحا ہو گئے اور انہوں نے حضرت یوشع کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور تمسخر کے طور پر حتہ کے بجائے ہنتا کہتے رہے۔ حتہ کے معنی بخشش کے ہیں اور ہنتا کے معنی گندم کے۔ البتہ اس حکم کی تعمیل ان لوگوں نے کی جو عقل و ہوش رکھتے تھے اور نبی کے حکم کو خدا کا حکم جانتے تھے، مقدس تھے اور صفائے باطن رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے تمسخر کیا تھا، جن کی تعداد باروایت روزۃ الصفا 70,000 اور باروایت ناسخ التواریخ 24,000 تھی، ان پر خدا نے طاعون کا عذاب نازل کر دیا اور سب کے سب واصل جہنم ہو گئے اور بچے صرف وہی جن لوگوں نے حکم نبی کی تعمیل کی تھی۔ حضرت یوشع بن نون ارض مقدس کے حصول کے سلسلے میں فتح اریحا کے بعد فتح ای کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے چند جاسوسوں کو اس مقام کی طرف بھیج دیا تاکہ وہاں کے حالات سے باخبر ہو کر اطلاع دیں اور بتائیں کہ اس مقام ای کو فتح کرنے میں ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور کس صورت سے کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ وہ لوگ حضرت یوشع بن نون کے حکم کے مطابق جاسوسی کے لیے روانہ ہو کر وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات کا اچھی طرح مطالعہ کیا اور واپس آ کر بتایا کہ ان لوگوں کی حالت کسی صورت سے اچھی نہیں ہے، ان پر حملہ کر کے ان کے علاقے ای کو فتح کرنے کے لیے صرف 2 یا 3 ہزار کی فوج کافی ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے 3,000 پر مشتمل فوج فتح ای کے لیے روانہ کر دی۔ جب ان کا لشکر ای کے قریب پہنچا اور اہل ای کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب نمٹ آزمائی کے لیے نکل پڑے اور خوب جنگ ہوئی۔ حضرت یوشع بن نون کا لشکر صحیح بلیغ کے باوجود کامیاب نہ ہو سکا اور 36 افراد ان کے قتل ہو گئے اور ان کا لشکر شکست کھا کر بھاگا۔ اہل ای نے لشکر کا پیچھا کیا اور انہیں بھاگتے ہوئے بھی کافی قتل کر ڈالے۔ جب شکست خوردہ لشکر حضرت یوشع بن نون کے پاس پہنچا اور اس نے حالات بتائے تو حضرت یوشع کو نہ صرف افسوس ہوا بلکہ تعجب بھی ہوا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اہل ای میں ہم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب حضرت یوشع کا لشکر واپس آیا تو آپ سجدہ خداوندی میں چلے گئے اور عرض کی کہ مالک اگر یہی حال رہا تو پھر تباہی ہی تباہی ہے۔ وہی ہوئی کہ اے یوشع، یہ شکست ان لوگوں کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہوئی
بلکہ تمہاری قوم کی خیانت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تم تحقیق کرو کہ کس نے خیانت کی ہے اور اسے قرار واقعی سزا دو، ورنہ تم اپنے مقابل پر کامیاب نہ ہو سکو گے۔ یہ سن کر حضرت یوشع بن نون کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ حیران و ششدر ہو کر رہ گئے۔ پھر حکم خداوندی کے مطابق حضرت یوشع بن نون نے تحقیق شروع کر دی۔ انہوں نے سب سے پہلے تمام اسباط کی اولاد کو جمع کیا، پھر ان میں قرعہ ڈالا تو نکلا کہ وہ قائن یہودا کی نسل میں سے ہے۔ پھر قرعہ ڈال کر معلوم کیا وہ قبیلہ زرع سے متعلق ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ بیت الزہدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر بذریعہ قرعہ معلوم کیا کہ بیت الزہدہ میں اخان بن کرمی بن زبدی بن زارا نے خیانت کی ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے اس سے فرمایا کہ تو نے کیا خیانت کی ہے اور کیوں کی ہے؟ اس نے کہا حضور، جب اریحا میں قتل و غارت اور لوٹ مار جاری تھی، میں نے ایک ایسا پائجامہ پایا تھا جس کی بناوٹ میں 200 مشقال چاندی اور 50 مشقال سونا شامل تھا۔ وہ مجھے بہت پسند آیا اور میں نے اسے اصول شریعت کے خلاف اپنے قبضے میں کر لیا، پھر اسے زمین میں دفن کر کے محفوظ کر دیا۔ حضرت یوشع بن نون نے اسے زمین سے نکلوا کر بیت المال میں جمع کرا دیا اور اسے قرار واقعی سزا دی، کیونکہ اس کی اس خیانت سے جنگ میں شکست ہو گئی تھی اور کثیر آدمی مارے گئے تھے۔ تواریخ میں ہے کہ حضرت یوشع نے اسے رجم کی سزا دی اور حکم دیا کہ تمام بنی اسرائیل اس پر پتھر ماریں، چنانچہ سب نے مل کر اتنے پتھر مارے کہ ایک ٹیلا بن گیا۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون نے 30,000 فوجیوں کو تسخیر ای کے لیے روانہ کیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ تم لوگ مقام ای کی ایک جانب کمین گاہ بنا کر ٹھہرو، میں صبح کو وہاں پہنچوں گا۔ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو کر ای کی جانب غربی بامقام بیت النیل قیام پذیر ہو گئے۔ پھر صبح کو حضرت یوشع مشائخ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر ای کی جانب غربی میں جا پہنچے اور سب کو لے کر قلعہ ای کے قریب پہنچ گئے۔ والی ای اپنے لشکر کو لے کر باہر آیا اور مصروف جنگ ہو گیا۔ حضرت یوشع بن نون اصول جنگ کے تحت اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹنے لگے۔ والی ای سمجھا کہ یہ لوگ ہارتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، اس نے ان کا پیچھا کیا اور قلعے کے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا۔ حضرت یوشع بن نون نے جب دیکھا کہ یہ قلعہ سے دور نکل آئے ہیں تو انہوں نے اپنے عصا کو قلعہ کی طرف دراز کیا۔ یہ فتح کی علامت تھی۔ حضرت یوشع بن نون کی وہ فوج جو جانب غربی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جب دیکھا کہ قلعہ خالی ہو گیا ہے اور سب حضرت یوشع کے تعاقب میں چلے گئے ہیں تو وہ لوگ قلعے میں داخل ہو گئے اور قتل و غارت شروع کر دی اور گھروں میں آگ لگا دی۔ مقام ای کے دارالسلطنت میں جب آگ لگی اور دھواں اٹھا تو حضرت یوشع سمجھ گئے کہ ای فتح ہو گیا ہے اور ہمارے لوگ اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنا حملہ تیز کر دیا اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھنے لگے اور سب کو قتل کر ڈالا۔ البتہ یوشع کے لشکر نے والی ای کو گرفتار کر لیا۔ پھر سب نے ای میں داخل ہو کر پورے طور پر قتل و غارت کیا۔ اس کے بعد والی ای کو دار پر لٹکا دیا گیا اور پورے ای پر قبضہ کر لیا۔ ای میں جتنے لوگ قتل ہوئے تھے ان کی تعداد 12,000 تھی۔ حضرت یوشع بن نون ای کو فتح کرنے کے بعد اپنے قیام کی جگہ جلجال واپس چلے گئے، مگر ان کی کامیابی کا شہرہ تمام ارض مقدس میں پھیل گیا اور تمام بادشاہ جو اس ارض مقدس کے کسی بھی حصے میں تھے خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت یوشع بن نون سے خوف کی وجہ سے مقام جبعون کے مشائخ نے اپنے بچاؤ کا یہ انتظام کیا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر حضرت یوشع کے پاس گئے اور ان سے اپنی بے مائگی کا حوالے دے کر ان سے اپنی نجات کا وعدہ لے لیا اور جنگ سے بچ گئے۔ حضرت یوشع بن نون نے ان لوگوں کو اپنی فوج کے لیے لکڑیاں لانے اور پانی فراہم کرنے کے لیے معین کر دیا۔ جب ان کے لوگوں کی معاہدے کی خبر جب دیگر بادشاہوں تک پہنچی تو انہوں نے ایکا کر لیا اور فیصلہ کیا کہ یوشع بن نون سے مقابلہ کیا جائے، لیکن اس سے پہلے جبعون کے باشندوں کو ان کی اس حرکت کی سزا دی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جمع ہو کر جبعون پر حملہ کرنا چاہا۔ وہ بادشاہ جنہوں نے ایکا کیا تھا یہ تھے ہوہام ملک جبعون، فرام ملک یمروز، یافی ملک لاخیز، دبیر ملک اجلول، اودنی صادق الملک بیت المقدس۔ جبعون نے جب اپنے اوپر لوگوں کی یورش کا یقین کر لیا تو ایک شخص کو جلجال بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ ہم آپ کے غلام ہیں اور اب ہم پر یہ مصیبت آ رہی ہے، براہ کرم آپ ہماری خبر لیں۔ حضرت یوشع بن نون نے لشکر تیار کیا اور سب کے سب وہاں روانہ ہو گئے۔ ساری رات راستہ طے کر کر صبح کو وہاں پہنچے تو دشمن کی فوج کو تیار پایا۔ جنگ شروع ہو گئی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوئی اور تا زوال جاری رہی۔ پھر چند ساعت کے بعد جنگ تیز ہو گئی، یہاں تک کہ آفتاب مائل با غروب ہو گیا۔
बारिवात रोज़त सफ़ा, जब कामयाबी के आसार नुमाया हुए तो आफताब डूबने लगा, और चूंकि हफ्ते को बनी इसराइल इबादत के सिवा कुछ न करते थे और जुम्मे का दिन खत्म हो रहा था, इसलिए हजरत यूशा बिन नून ने दुआ की, खुदाया आफताब को पलटा दे ताकि आज ही जंग का खात्मा हो जाए। इनकी दुआ मुस्तजाब हुई और आफताब मगरिब से पलटकर इतनी बुलंदी पे आ गया कि फिर गुरूब करते करते हजरत यूशा जंग से फारिग हो गए। अल-याकूबी सफ़र नंबर 36 में है कि जंग जारी थी और कामयाबी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही थी कि मुखालिफ के पास एक ऐसी औरत थी जो बरहना होकर नजूम के जरिए से अमल करती थी। यूशा ने दुआ की और दिन बड़ा हो गया, जिससे इसका हिसाब गलत हो गया और यूशा बिन नून कामयाब हो गए। राइसे सल्बी में है कि हजरत यूशा बिन नून ने इस तरह दुआ की, खुदाया आफताब को मेरे लिए पलटा दे। एक रिवायत में है कि उन्होंने आफताब को मुखातिब करके कहा कि तू अताअत खुदा में है और मैं भी अताअत खुदा में मशगूल जंग हूँ। ये कहकर उन्होंने आफताब से कहा कि ठहर जा और महताब से कहा कि रुक जा, ताकि हम इंतकाम ले लें और कामयाबी हासिल कर लें। ये सुनकर आफताब पलट आया और दिन इतना बढ़ गया कि उन्होंने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। इसी की तरफ इशारा करते हुए हजरत अली अलैहिस्सलाम दुआए मशलूल में फरमाते हैं, ए वो खुदा जिसने खिज़्र को तवील जिंदगी दी और यूशा बिन नून के लिए आफताब का नूर गुरूब के बाद पलटाया। नासिख तवारीख में है कि जिस वक्त कत्लो गारत जारी थी, पांचों बादशाह मजकूर भागकर पहाड़ की एक कोह में रिपोश हो गए। हजरत यूशा ने हुक्म दिया कि पहाड़ की खोह के मुंह को पत्थर से बंद कर दिया जाए, चुनाचे इस पर पत्थर रख दिया गया। जब जंग से सुकून मिला तो इन्हें निकालकर कत्ल कर दिया गया। फिर वहां से रवाना होकर मुमलिकत बस्ती बलाकेश की तरफ यकशंबा को पहुंचे और इन पर कब्जा किया। वहां के बाशिंदों को कत्ल कर दिया। फिर दोशंबा को हरामे वाली जदरून को कत्ल किया। फिर अजलून और जबरून, रकीम, गजा, जूशन, हबून के वालियों को कत्ल करके जिलजाल की तरफ वापस आ गए। हजरत यूशा बिन नून ने इस मरहले के बाद फिर दीगर फरमारवाओं की कत्ल की तरफ तवज्जो की और तकरीबन सभी को कत्ल कर डाला और अर्ज़ मुक़द्दस के 31 मुल्कों पर कब्जा किया और 31 फरमारवाओं को बहुक्म खुदा कत्ल फरमाया। नासिख तवारीख बारिवात रोज़त सफ़ा, बाज़ मुल्कों के बादशाह मुसलमान होकर कत्ल से बच गए, लेकिन इनमें से बारिवात हयातुल कुलूब 3 बादशाह ऐसे थे जिनकी जिंदगी भर हजरत यूशा बिन नून सही खिदमत दी ना कर सके, जिनमें से एक का नाम बारिवात रोज़त सफ़ा बारिक था। ये जंग एक रिवायत के बिना पर 7 साल जारी रही। अलगरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूशा बिन नून को बहुक्म खुदा अपना खलीफा और जानशीन मुकर्रर किया था और किसी बंद जगह में नहीं बल्कि एक अजीम इजलास में इनके खिलाफत का ऐलान किया था। फिर खुदावंद आलम ने इनको मबऊस बा नबूवत भी फरमाकर इन्हें अरीहा का नबी भी बना दिया था। मकाम अरीहा जो कि बारिवायत सारे शाम से इबारत है, वो इस वक्त मुख्तलिफ गैर मुअहद बादशाहों के कब्जे में था। हजरत यूशा बिन नून को जो खुदावंद आलम की तरफ से पहला हुक्म आया था वो फतेह अरीहा का था। हजरत यूशा बिन नून ने फतेह अरीहा की जिद्दोजहद शुरू की और इसे शानदार तरीके से हासिल किया। अरीहा उस अर्ज़ मुक़द्दस का मरकजी मकाम था जिसमें बैतुल मुक़द्दस वगैरह शामिल थे और जिसे खुदावंद आलम ने बनी इसराइल को अता फरमाने का वादा किया था। हजरत यूशा बिन नून ने जब सारी अर्ज़ मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया तो 2 मुनाफिकों के वरगलाने से उनकी भाभी यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बेवा सफूरा बिनते शुएब इनके खिलाफ हो गई और इसने उनसे नबर्द आजमाई का फैसला कर लिया। उसका कहना था कि मूसा के बाद बनी इसराइल की सरदारी की मैं हकदार हूँ। हयातुल कुलूब जिल्द अव्वल सफ़ा 229। बाज़ मास्टरीन लिखते हैं कि हजरत मूसा के बाद जनाब यूशा बिन नून बनी इसराइल के नबी और पेशवा करार पाए और इनके ज़माने में मुल्क में बड़ी सख्त और जाबिर 3 बादशाह थे जो एक के बाद दीगरे मर गए और इनके मरने के बाद हजरत यूशा बिन नून आज़ादी के साथ तबलीग व हिदायत में मशगूल हुए। इस अरसे में 2 मुनाफिकों ने जो कौम मूसा से थे यूशा के खिलाफ साजिश की और हजरत मूसा की ज़ौजा बेवा सफूरा दुख्तर शुएब को अपने साथ मिलाकर लश्कर तैयार किया और यूशा के खिलाफ बगावत कर दी। चुनांचे जंग हुई और हजरत यूशा को फतह हासिल हुई। कुछ कत्ल हुए, कुछ भाग गए और सफूरा असीर हो गई। हजरत यूशा ने हजरत मूसा का एहतराम करते हुए उनको दुनिया में माफ कर दिया और आखिरत का मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया और कहा कि कयामत में तेरे शौहर हजरत मूसा से जब मुलाकात होगी तो ये सब कुछ सुनाऊंगा जो कुछ तूने और इस कौम ने मेरे साथ किया है।
یہ سن کر صفورہ واویلا کرنے لگی اور شرمندہ ہو کر واپس آئیں۔ امام المؤرخین مجدد ملت حضرت علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل کے سردار اور مقتدا تھے۔ انہوں نے ان مصائب پر صبر کیا جو ظالم بادشاہوں کی طرف سے ان پر نازل کیے گئے۔ ان کے عہد میں 3 ظالم بادشاہ ایسے گزرے جن کی موجودگی میں حضرت یوشع گرد و نواح پر صحیح طریقے سے کام نہ کر سکے۔ پھر جب وہ یکے بعد دیگرے ہلاک ہوئے تب وہ صحیح طریقے سے کام کر سکے۔ ان کے عہد میں ایک یہ حادثہ بھی سامنے آیا کہ 2 منافقوں نے حضرت موسیٰ کی بیوہ صفورہ دختر شعیب بن نبی کو دھوکہ دے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا اور 1,00,000 آدمیوں کو جمع کر کے حضرت یوشع بن نون پر خروج کیا۔ باہمی جنگ ہوئی اور حضرت یوشع غالب آئے۔ انہوں نے منافقوں کی ایک بہت بڑی تعداد قتل کی۔ کافی لوگ جان بچا کر بھاگ گئے اور صفورہ گرفتار ہو گئیں۔ ان کی گرفتاری کے بعد حضرت یوشع نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ دنیا میں کچھ نہیں کرتا، البتہ جب قیامت میں حضرت موسیٰ کا سامنا ہوگا تو تمہاری شکایت کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ تم سے اور تمہارے حامیوں سے مجھے کیا کیا تکلیف پہنچی ہے۔ یہ صفورہ سن کر رو پڑی اور واویلا کرنے لگی اور بولی کہ اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر مجھے جنت میں بھیجا گیا تو میں اس میں جانے میں شرماؤں گی، کیونکہ وہاں حضرت موسیٰ ہوں گے۔ میں نے ان کے بعد ان کا پردہ شرم چاک کیا ہے اور ان کی وسیع برحق سے جنگ۔ حضرت یوشع بن نون فرائض تبلیغی انجام دے رہے تھے کہ آپ کی عمر 120 سال کی ہو گئی اور آپ علیل ہو کے صاحب فراش ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ تاریخ کامل جلد اول صفحہ 70 میں ہے کہ پھر خدا نے آپ کو موت کا پیغام بھیجا تو آپ نے بنی اسرائیل پر اپنا جانشین حضرت کالب بن یوفنا کو مقرر اور معین کیا۔ تاریخ طبری جلد اول صفحہ 237 میں ہے کہ حضرت یوشع کے بعد بنی اسرائیل کے سردار اور مذہبی پیشوا اور جانشین حضرت کالب بن یوفنا ہوئے۔ آرائش سلبی صفحہ 140 میں ہے کہ جب یوشع کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کالب بن یوفنا کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنا دیا۔ روزۃ الصفا جلد اول صفحہ 109 میں ہے کہ جب حضرت یوشع کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کالب بن یوفنا کو بلایا، انہیں خلافت کا منصب دیا اور انہیں وسیع اور جانشین بنا کر رحلت کر گئے۔ آپ کے عین وفات کے وقت مقام مسلم کے والی بارق نے بغاوت کر دی۔ اس وقت آپ مجبور تھے، بد دعا کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ ناسخ التواریخ جلد اول صفحہ 217 میں ہے کہ جب حضرت یوشع بن نون کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو انہوں نے تمام بنی اسرائیل کو مقام شیلو میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب سب حاضر ہو گئے تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ سنو، اب میری وفات کا زمانہ قریب ہے، اب تم میری بات کان دھر کے سنو اور اس پر عمل کرو۔ اے میری قوم، تو نے خدا کی نعمتوں کا اچھی طرح مشاہدہ اور مطالعہ کیا ہے۔ اس نے جو وعدہ ابراہیم و اسحاق اور عرض مقدس دینے کا کیا تھا اس کو پورا کر دیا، اور اس سلسلے میں جس قدر بھی بادشاہ تھے تقریباً سب کو قتل کرا دیا اور تمہارے لیے عرض مقدس خالی کرا دی۔ اب تمہارا فریضہ ہے کہ تم اس کے سامنے سر جھکاتے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو۔ ان لوگوں نے ان تمام باتوں کا اقرار کیا جو حضرت یوشع بن نون نے فرمائی۔ وصیت کرنے کے بعد آپ نے انتقال فرمایا اور آپ کو کوہ افرایم بن یوسف میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کے متعلق علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ 21 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔